السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ العزیز 20ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ 20ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہے ہیں اور ایک سوالیہ انداز اللہ پاک اختیار فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی اور پھر آسمان سے پانی برسایا، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پھر اس پانی کے ذریعے سے بارونق باغات پیدا فرمائے، اور تم درخت نہ پیدا کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ اگا سکتے تم، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ پانی اور یہ نعمتیں نہ دیتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا پھر بھی تمہارا خیال ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے، کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ فرما رہے کہ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا، کہ بلا وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان نہریں جاری کی، اور اللہ نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کی میخیں ڈال دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سمندروں اور دریاؤں کے درمیان ایک آڑ پیدا فرما دی۔ اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ کیا پھر بھی تمہارا خیال ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار شخص اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار پر لبیک کہتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی مشکل کو حل کر دیتا ہے؟ کیا پھر بھی تمہارا خیال ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہو سکتا ہے؟ اور بھلا وہ کون ہے جو تمہیں خشکی میں اور سمندر کے اندر تمہیں اللہ جو کہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تمہیں راہ دکھاتا ہے، اور پھر وہ بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بیچتا ہے؟ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھلا اس کے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ بھلا وہ کون ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ سے مخلوق کو زندگی دے گا اور تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا پھر بھی تمہارا خیال ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوالیہ ایک انداز اپنایا کہ اپنی ساری نعمتیں گنوائیں، گویا کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتانے کے بعد بتا رہے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی، اس کے علاوہ کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہو؟ اللہ نے پھر اس قیامت کی کچھ ہولناکیاں بھی بتائی ہیں اس سورت کے آخر میں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، کہ جس دن یعنی قیامت والا دن سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ ساری بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گی، دہشت زدہ ہو جائیں گی، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ چاہے تو وہ لوگ اس سے محفوظ رہیں گے، معمول رہیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ دیکھتے ہیں آپ کو ابھی تو زمین پر جو پہاڑ ہیں یہ رکے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، لیکن قیامت والے دن آپ کو یہ بادلوں کی طرح چلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی اچھائی کرتا ہے، جو کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اور فرمایا کہ جو کوئی برائی کرتا ہے، جو لوگ برے کام کرتے ہیں تو پھر انہیں جہنم کی آگ کے اندر اوندے منہ ڈالا جائے گا۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين، کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں جس اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا اس کی عبادت کروں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اسلام پر رہوں، مسلمان رہوں۔ اس کے بعد آگے سورہ قصص شروع ہوتی ہے، اور سورہ قصص یہ مکی صورت ہے اور مکی دور کی آخری دور کی صورت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دے رہے ہیں، مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالات اور معاملات ہیں اسی طرح سے پہلے امتوں کے ساتھ بھی ہوئے، اور پھر مختلف انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے واقعات بھی بیان فرمائے۔ اس میں خصوصیت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت تفصیل کے ساتھ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعات آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں تاکہ مسلمان ایمان والوں کے لیے ہم یہ پڑھ کے سناتے ہیں تاکہ ان کو ظاہر ہے کہ اسے تسلی ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم
یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین. فرعون کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت زیادہ سرکش ہو گیا تھا، ظلم کر رہا تھا، اور بنی اسرائیل جو کمزور تھے ان کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور ان کے مردوں کو، ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، لڑکیوں کو. اصل میں اسے بتایا گیا تھا، نجومیوں نے اسے بتایا تھا کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں، وہ تیری سلطنت کو ختم کر دے گا. تو پھر اس نے اعلان کر دیا اور پالیسی بنا لی تھی کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی بچہ پیدا ہوگا اسے ذبح کیا جائے گا اور بچیوں کو چھوڑ دیا جائے گا تاکہ وہ ہمارے کام آئیں. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، ظاہر ہے کہ جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو پریشان ہو گئی کہ بھئی اس کو تو اب ذبح کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتائی کہ آپ ایسا کریں کہ اس بچے کو ایک صندوق میں ڈالیں اور پھر اس صندوق کو سمندر میں ڈال دیں، پانی میں ڈال دیں. اور ظاہر ہے کہ ماں تھی اور ان کے دل میں تو پریشانی تھی کہ اب یہ اس کا کیا بنے گا. تو انہوں نے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وقالت فالتقطوا وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے ڈرنا نہیں، غم نہیں کرنا. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ہم یہ بچہ آپ تک واپس بھی لائیں گے اور اس کو ہم نبوت بھی دیں گے. اب جب انہوں نے اس کو ڈال دیا پانی میں، اور فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وہ چلتے چلتے فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا اور فرعونیوں نے اسے اٹھا لیا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فرعونیوں نے اسے اٹھا لیا، اور وہ تو سمجھ رہے تھے، ظاہر فرعون اور بیوی اس کی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے کام آئے گا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ فرعونیوں نے اسے ان کو اٹھا لیا، اور اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ ان کے لیے ایک آخر میں آگے جا کے ایک چیلنج بن جائے گا. ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک. اب فرعون کی جو بیوی تھی جو کہ نیک تھی، مسلمان تھی، اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو اپنے پاس ہم رکھ لیتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اور ہمارے کام آئے گا. لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کریں. تو اس طرح سے اس کے کہنے پہ ان کو چھوڑ دیا گیا. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، یہ ہمیں کوئی فائدہ دے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. اب دوسری طرف جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، وہ پریشان ہوگی جب ان کو پانی میں ڈالا. إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. اپنی بیٹی کو کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، جو حضرت موسیٰ کی جو ظاہرہ کے بہن تھی، اس کو کہا کہ آپ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ یہ کدھر جاتی ہے صندوق، بچہ کدھر جاتا ہے، اور ذرا دھیان سے جانا تاکہ لوگوں کو نہ پتہ چلے. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. دوسری طرف جب فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلوانا چاہا مختلف عورتوں سے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے سارے لوگوں کا، ساری عورتوں کا دودھ ان کے اوپر حرام کر دیا، وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے. اور اتنے میں جب ان کی بہن نے دیکھا کہ کس صورتحال چل رہی ہے، تو وہاں پہ ان کو کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی عورت کا پتہ بدلاتی ہوں جس کا یہ دودھ پیئیں گے اور وہ ان کا بہت خیال رکھے گی. اس طرح سے اللہ فرمانے کے فرددناہ الی امہ کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں، ان کے دل کو سکون ملے، اور ان کو اس بات کا یقین آ جائے کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو آپ کی طرف واپس لوٹائیں گے وہ بھی پورا ہو گیا. اب اس طرح سے کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے. اللہ فرما رہے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جب وہ بڑے ہو گئے تو پھر ہم نے اپنا ان کو علم، ہم نے وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بڑے ہو گئے اور اس عمر کا جب پہنچ گئے، جوان ہو گئے، تو پھر آگے ان کے کچھ واقعات اللہ نے بیان فرمائے. جو سب سے اہم واقعہ تھا جس کی وجہ سے انہیں اپنا یہ علاقہ چھوڑ کے مدین کی طرف جانا پڑا تھا، وہ کیا تھا؟ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. دن کے وقت میں وہ نکلے، ذرا گھر سے باہر، گرمی کا موسم تھا، تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں. ایک ان کے اپنے قبیلے کا تھا یعنی بنی اسرائیلی تھا، اور دوسرا فرعونی تھا، آپس میں لڑ رہے ہیں. اور بنی اسرائیل والے نے دیکھا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، اس کی قوم کے تھے، تو اس نے ان سے مدد مانگی. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو مکہ مارا اور وہ وہیں پہ مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا. تو اتنے میں اسی پریشانی میں تھے کہ اگلا دن آ گیا، اور اگلے دن انہوں نے دیکھا کہ وہی بندہ، وہی بنی اسرائیلی اب ایک اور آدمی سے لڑ رہا ہے. تو اب یہ آگے بڑھے کہ اس کو وہاں سے چھڑائیں. تو بنی اسرائیلی گھبرا گیا اور کہنے لگا قال له موسیٰ انک لغوی مبین فلما ان اراد ان
موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا بنی اسرائیلی کو کہ روزانہ جیسے تم یہ کام کرتا ہے، لوگوں سے لڑتا ہے. بہرحال آگے بڑھے اس کو چھڑانے کے لیے، تو وہ ڈر گیا، بنی اسرائیلی ڈر گیا. اس نے کہا کہ جس طرح خود اس کا اللہ نے اس کی بات کو نقل کیا ہے، قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا. کہنے لگا کہ جس طرح کل آپ ایک آدمی کو قتل کر چکے ہیں تو کیا آپ مجھے بھی قتل کریں گے؟ آپ تو کوئی صحیح آدمی معلوم نہیں ہوتے. جب اس نے یہ بات کی اور فرعونی نے اس بات کو سن لیا تو بات چلتے چلتے بادشاہ تک پہنچ گئی اور لوگوں میں باتیں شروع ہو گئی کہ ہاں جو کل قتل ہوا تھا وہ تو موسیٰ نے کیا تھا. جب یہ بات صورتحال تھی تو وہاں پہ ایک آدمی بھاگا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. کہ تمہارے بارے میں مشورہ چل رہا ہے محل کے اندر اور تمہیں تو سزا ملے گی، اس وجہ سے میں تمہارا ایک ہمدرد ہوں اور تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور مدین میں پہنچ گئے. وہاں پہ ایک اور واقعہ پیش آیا کہ آپ وہاں پہ جب پہنچے تو ایک کنویں کے پاس لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، وہاں سے پانی لے رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں وہ بالکل سائڈ پہ کھڑی ہیں. اور جب سب لوگ چلے گئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ نے کیوں دودھ نہیں پلایا، پانی نہیں پلایا اپنے جانوروں کو؟ تو انہوں نے کہا قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہ ہم خود تو پانی پلانے اس وجہ سے آئی ہیں کہ ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں اور لوگوں کا انتظار اس وجہ سے کر رہی تھیں کہ پہلے یہ پانی پلا کے چلے جائیں پھر ہم آئیں حیا کی وجہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، پانی ان کو وہاں سے نکال کے دیا اور جب وہ چلی گئیں تو پھر کچھ دیر کے بعد ان میں سے ایک واپس آئی اور بڑے باوقار انداز میں اور بڑے حیا کے ساتھ آ کے اس نے کہا کہ ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ نے نیکی کی ہے، جو آپ نے اچھا کام کی ہے، اس کا آپ کو بدلہ دیا جائے. جب وہ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے ان کے والد کے پاس تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ آدمی بڑے اچھے ہیں، مضبوط بھی ہیں، امانتدار بھی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھ لیں. تب انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کر دوں، لیکن اس کے لیے آپ کو 10 سال یہاں پہ خدمت کرنی ہوگی، کام کرنا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام مان گئے کہ چلیں ٹھیک ہے. اور جب وہ 10 سال گزر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو جس سے ان کی شادی ہو گئی تھی لے کے واپس اپنے ملک کی طرف چل پڑے اور رستے میں اللہ فرماتے ہیں کہ آنس من جانب طور نارا. جب وہ کوہ طور کے پاس پہنچے تو اوپر وہاں انہیں کوئی روشنی نظر آئی اور یہ واقعہ پہلے بھی آ چکا ہے تفصیل کے ساتھ. وہ اس روشنی کی طرف گئے کہ چلیں کچھ ہو سکتا ہے کوئی آگ وغیرہ مل جائے، کوئی فائدہ ہو جائے، لیکن وہاں جب پہنچے تو فلما اتاها نودیا من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ میں خدا ہوں، آپ کا رب ہوں. اور پھر کچھ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات بھی دیے. وان القی عصا، کہا کہ اپنا عصا پھینکیے اور وہ اژدہا بن گیا. اور اسی طرح سے آپ کو یہ بھی کہا کہ آپ اپنی گردن کے پاس اپنا لے کے جائیں اپنا ہاتھ، اور جب وہ واپس انہوں نے ہاتھ نکالا تو وہ چمک رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو 2 نشانیاں دی اور پھر کہا کہ فرعون کے پاس جائیں اور اس کے وزراء کے پاس جائیں اور جا کے ان کو دعوت دیں، وہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم کہ ان لوگ آدمی کو قتل کیا تھا غلطی سے، تو مجھے ڈر ہے کہ مجھے یہ قتل کر دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری زبان بھی اتنی فصیح نہیں ہے جتنی میرے بھائی ہارون کی ہے، تو آپ ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیجیے. تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا، میں اس کو تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں. پھر یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری آیات لے کے آئے فرعون کے پاس، تو اس نے کہا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، چونکہ وہ جادو کا وہاں پہ چرچا تھا، جادو کا دور تھا. تو انہوں نے کہا جس طرح باقی جادو کرتے ہیں تو یہ بھی جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اور ان کے درمیان بات چل پڑی. پھر وہ مشہور ظاہرہ کہ ان کی سٹوری ہے، پیچھے بھی آ چکی ہے، کس طرح سے ان کا مقابلہ ہوا آپس میں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو جادو نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، اور سارے لوگ ایمان لے آئے. لیکن وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. یہاں پہ پھر فرعون نہیں مانا، اور فرعون کے جو قریبی لوگ تھے وہ بھی نہیں مانے. اور فرعون نے کہا کہ میرے لیے ایسا کریں کہ کچھ سیڑھیاں لگائیں تاکہ میں اوپر جا کے دیکھوں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو. اور اس نے تکبر کیا اور بات کو نہیں مانا، دعوت کو قبول نہیں کیا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. کہ جب وہ اس نے انکار کیا تو اللہ نے اسے غرق کر دیا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ دیکھو کہ ظالموں کا کیا نتیجہ ہوا. اور وہ لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے تھے، یعنی لوگوں کو گمراہ کرتے تھے تاکہ وہ جہنم میں جائیں. اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ان لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا فرعونیوں کو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی.
اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ ساری تفصیلات ہم نے آپ کو بتائیں اور آپ کچھ مشرکین کو بتائیے، کیونکہ مشرکین ظاہر ہے کہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ پاک یہاں پہ بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو کہ دیکھیے یہ ساری تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوئی۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی نالج سے یا کسی اپنے اس سے معلوم تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ساری ان کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے واقعات اور اتنی تفصیلات بتائی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو سکتی ہیں، اس وجہ سے تم ایمان لے آؤ۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین، اللہ پاک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وہاں موجود نہیں تھے۔ وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون۔ اللہ پاک سارے یہ بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو بتائیے کہ آپ تو وہاں پہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو دعوت دیں اور لوگ ایمان لائیں اور کامیاب ہوں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کچھ اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہے ہیں اور اپنے احسانات بتا رہے ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر صرف اور صرف رات کو ہی لے آئے اور تمہیں روشنی پھر کون دے گا؟ جب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رات کر دے تو تمہیں کون روشنی دے گا؟ اسی طرح سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، کہ اگر اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشنی کر دے، دن ہی دن رہے، تو پھر کون ہے جو تمہیں رات کی تاریکی دے اور جس میں تم آرام کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ فرعون کے زمانے کا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، بہت مالدار آدمی تھا لیکن متکبر تھا اور ایمان نہیں لایا تھا، اور اس کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ مال دیا تھا، اور اتنا مال تھا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کے خزانوں کی صرف جو چابیاں تھی وہ بھی ایک مضبوط قسم کی جو جماعت تھی وہ اٹھایا کرتی تھی۔ اور اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، یہ تکبر کرتا تھا، اتراتا تھا، اسے کہا گیا کہ بھئی ایسا نہ کرو۔ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الارض ان اللہ لا يحب المفسدين۔ جب اسے کہا گیا کہ ایک تو ایسا کرو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تم لوگوں پہ خرچ کرو اور لوگوں کا اس میں حق ہے، اور فساد نہ پھیلاؤ۔ تو وہ کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے تو میں لوگوں کو کیوں دوں۔ اس کے بعد فخرج علی قومہ فی زینتی، اور سارے مال و متاع کے ساتھ جب نکلا تو قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، تو جن لوگوں کو دنیا سے زیادہ شغف تھا، دنیا کے دل دادا تھے، وہ کہنے لگے کہ کاش کہ جس طرح قارون کو دیا گیا ہے ہمیں بھی دیا جاتا، بڑا مالدار آدمی ہے، بڑا کامیاب آدمی ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا جو ایمان والے تھے، انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، انہوں نے کہا خدا کے بندہ تمہاری ہلاکت ہو، اس کے پاس جو ہے یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بڑی چیز تو تمہارے پاس ہے جو اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یعنی اصل چیز تو ایمان ہے، انہوں نے کہا۔ اور فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اس کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکاریے، کسی کو خدا نہ مانیے، کسی کو معبود نہ مانیے، وہی تو ہے جو کہ الہ ہے، وہی ہے خدا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کے آنا ہوگا۔ اس کے بعد آگے سورہ عنکبوت ہے، یہ بھی مکی دور کی صورت ہے، اور اس وقت نازل کی گئی جب مسلمانوں پہ بہت زیادہ مشکلات تھیں، مسائل تھے کفار مکہ مشرکین کی طرف سے۔ مسلمانوں کو اس میں تسلی دی گئی کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، لیکن نتیجہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جو لوگ سرکش اور ظالم تھے اللہ نے ان کو نیست و نابود کیا، اور جو ایمان والے تھے اللہ نے ان کو حاوی کیا، اور اس زمانے میں کچھ انبیاء کے تذکرے بھی آئے ہیں۔ شروع میں اللہ پاک فرما رہے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، صرف یہ ان کا کہنا کہ بھئی ہم ایمان لے آئے ہیں بس اسی پہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں کوئی آزمایا نہیں جائے گا؟ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہم نے ان سے پہلے والے، آپ سے پہلے والے جو لوگ تھے ان کو بھی آزمایا،
اور پھر اللہ تعالیٰ آگے ایک حکم دے رہے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ہوا یوں تھا کہ مکہ میں بھی کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جن کے والدین ابھی تک مشرک تھے، اور ان کے والدین کا خیال یہ تھا کہ جب ہم والدین ہیں، ہم بڑے ہیں، تو ہمارے بچوں کو ایمان کے معاملے میں بھی ہماری بات ماننی چاہیے، اور ہم جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ دیں، انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے دیا ہے، لیکن اگر وہ والدین آپ کو ایمان چھوڑنے کی کہیں، آپ کو واپس شرک اختیار کرنے کا کہیں، تو پھر آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ لا اطاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کی فرمانبرداری نہیں کی جا سکتی، یعنی مخلوق کی وہ بات نہیں مانی جا سکتی جس میں خدا کی نافرمانی ہو۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے پھر مختلف انبیاء کے تذکرے کیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور انہوں نے 950 سال اپنے قوم میں رہ کے ان کو دعوت دی، جب نہیں مانے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو غرق کر دیا، اور ان کی قوم جو مسلمان ہوئی تھی اللہ نے ان کو بچا لیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا۔ آگے چل کے کچھ اور انبیاء کے بھی واقعے ہیں، فآمن لہ لوط، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان فرمایا، اور اسی طرح سے آگے اسحاق و یعقوب کا بھی اللہ تعالیٰ نے علیہم السلام کا تذکرہ کیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کا بھی آگے جا کے اللہ نے تھوڑا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے اس کا بھی تذکرہ ہوا، اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، جو اس کی کیا حقیقت ہے۔ فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جن لوگوں نے اللہ کے سوا دیگر چیزوں کو اپنا معبود بنایا ہے تو ان کی مثال عنکبوت جیسی ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، یعنی ان لوگوں اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہ جو مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ کمزور ترین چیز ہوتی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کے جو اعمال ہیں وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، یعنی بالکل انتہائی کمزور، اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ صورت اور یہ پارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے، اور جو صحیح کہا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔